7 قسم کے افراد اللہ رب العالمین انہیں چن چن کر کے لائے گا، اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا اس دن کی جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے دار چیز نہیں ہوگی۔ آپ ذرا اس پس منظر میں جائیے، گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں جب ہم اور آپ کسی تپتی ہوئی زمین پر اپنے پیر کو بنا چپل کے رکھتے ہیں، اوپر سے سورج ہمارے سروں کو بے حال کیا ہوتا ہے، نیچے سے زمین ہمارے پیروں کو بے حال کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، اور قیامت کا منظر، سورج جب قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اس وقت ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسی کنڈیشن میں، ایسے پرفتن اور کیا ہے دردناک ماحول میں، گھڑی میں اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو چن چن کر کے لائے گا اور ایسی تمام پریشانیوں سے بچا کر کے اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور یاد رکھو، جسے اللہ رب العالمین بچائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کون ہیں وہ 7 قسم کے افراد؟ ہم جانیں گے ان کے بارے میں اور کوشش کریں گے دنیا کے اندر رہ کر کے کہ ہمارا بھی شمار ان 7 قسم کے افراد میں سے ہو سکے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ اگر ہم اور آپ اپنے اپنے اعتبار سے جس بھی عہدے پر فائز ہیں، ہم سے اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لیا جائے، ہم اور آپ اگر انصاف کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے لیے قرآن محمد رسول اللہ کا یہ فرمان اس بات پر شاہد ہے کہ ہم عادل حکمران میں شامل ہوں گے۔ ہمارے پاس جو عہدہ ہے اس کے مطابق ہم سے جس بھی طرح کا کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے، ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے نہیں، کسی کے مقام، کسی کی شہرت، کسی کی بلڈنگ اور کسی کے روپے پیسے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ ہم 2 ٹوک لفظوں میں سیدھی سچی بات کہیں گے، جس کا جو حق ہے اس کے سامنے بیان کریں گے۔ دنیا کے لوگ ناراض ہو، برا مانے، ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، حکمرانی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن بہت ساری جگہ میں دیکھیں گے آپ، مسلمان ایسے ایسے عہدوں پر فائز ہیں جن کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کر کے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں فیصلے منہ دیکھ کر کے ہوتے ہیں۔ جبکہ قرآن محمد رسول اللہ کا فرمان یہ کہہ رہا، کسی کی شکل و صورت دیکھ کر کے، مال زر دیکھ کر کے فیصلہ نہ سنایا جائے، امام عادل بنا جائے۔ حکمرانی ہے آپ کے پاس، عہدہ ہے آپ کے پاس، لوگ آتے ہیں آپ کے پاس فیصلے لینے کے لیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اگر آپ اور ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز ایسی ہولناکی کے منظر میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، اللہ دنیا کی اس قیامت کی ہولناکی میں سے بچا کر کے ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے رہا ہوگا۔ بنیے گا نا؟ جس عہدے پر ہیں ہم اور آپ، اس عہدے کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس اگر کوئی فیصلہ لینے آئے گا تو ہم فیصلہ انصاف کے ساتھ سنائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تمام مومن مسلمانوں کو حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ جو امانتیں تمہارے پاس رکھی جاتی ہیں، ان امانتوں کو، جن کی امانتیں ہیں، ان تک پہنچا دو۔ اللہ کا حکم ہے مومن مسلمانوں کے لیے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اگر تم کسی کے درمیان فیصلہ کرنے والے بنے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ لینے آ رہا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دو۔ محمد رسول اللہ کی اس حدیث کی روشنی میں ایک قسم کے افراد کا ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے کون لوگ ہوں گے؟ جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں قیامت کی ہولناکی سے بچا کر کے اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا انشاءاللہ۔